ہمارا مسئلہ قرآن کی تفسیر یا قرآن کا ترجمہ نہیں ہے کہ کس کا پڑھنا چاہیے ہے کس کا نہیں پڑھنا چاہیے ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا کیسے ہے۔ کتنا فرق ہوگا تفسیروں میں، کتنا فرق ہوگا تراجم میں، کتنا فرق ہوگا۔ کوئی کسی کا لکھا ہوگا، کوئی کسی کا لکھا ہوگا، لفظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، مفہوم تو وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدلا تو نہیں جا سکتا۔ خود سے خدا تک کتاب لکھنے کے بعد میں بے شمار لوگوں سے ملا، بہت سے لوگوں کے ساتھ میری فون پر بھی گفتگو ہوئی، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ مجھے ایسے لوگ بہت ہی کم ملے، اور یہ میرے لیے بڑے افسوس اور صدمے کی بات بھی تھی کہ لوگوں کی اکثریت نے مکمل قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا۔ تو سمجھ کیسے آئے گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے ایک بار، کم از کم ایک بار، قرآن پاک کو مکمل ترجمے کے ساتھ یوں پڑھ لیں جیسے کسی اردو ادب کی بہترین کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھنے والے بہت ہیں۔ جس نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا وہ آیات کو پڑھنے کی، عربی کو پڑھنے کی فکر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں بندے ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ایک بار سب سے پہلے مکمل قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یہ میری ریکمنڈیشن ہے۔ اس سے کتاب اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ جڑ جائے گا، آپ کا دل جڑ جائے گا۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب بھی کوئی سورہ آپ شروع کریں، جیسے مثال کے طور پہ سورہ یوسف کا مطالعہ اگر شروع کیا ہے تو سورہ یوسف جب آپ کی مکمل ہو تو اس سے آگے نہ بڑھیں، سورہ یوسف پر تحقیق کا آغاز کریں، فرعون کی ڈائنیسٹیز کو دیکھیں، پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں، ڈاکومنٹریز دیکھیں، پیرامڈز کو سٹڈی کریں، اپنے پروفٹ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مکمل مطالعہ کریں، مکمل ترین گہرائی اور جزیات کے ساتھ سورہ یوسف کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں جانیں۔ اور ایک وقت ایسا آپ پر آ جائے گا جب آپ کو سورہ یوسف کے بارے میں بہت سی معلومات ایسی حاصل ہوں گی جو اس سے پہلے نہیں تھیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف کو دوبارہ پڑھ کے دیکھیے، اب آپ کو کیسی لگتی ہے۔ اسی طرح سے جس بھی سورہ میں سے گزرے ہیں، سورہ کہف ہے، کہف بھی کہا جاتا ہے، جب اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے، اس پر تحقیق کرنے کے لیے کئی سال چاہیے انسان کو۔ اور ہم قرآن کو یوں پڑھ کے گزرتے ہیں جیسے ہمیں خوب سمجھ میں آ گیا ہوا ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں قصص الانبیاء کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے انبیاء کے قصے ہمیں سنائے ہیں ان کا مقصد بتائیے۔ اور بڑی تیزی سے مجھے کہنے لگے کہ ان کا مقصد انسان کو عبرت دلانا ہے۔ اب یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ عبرت دلانا ایک مقصد تو ہے، لیکن کیا عقل کو بلند کرنا اس کا مقصد نہیں ہے؟ کیا انسان کو شعور کی بلندیاں عطا کرنا اس کا مقصد نہیں ہے؟ تو آپ کسی بھی سورہ میں سے جب گزریں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس پر رکیں، اس پر ٹھہریں اور اس پر غور و فکر کا آغاز کریں۔ جہاں سے، جس بھی جگہ سے آپ کو مٹیریل ملتا ہے اس کو لیں، اور ایک وقت خود پر ایسا آنے دیں کہ آپ کو اس سورہ کے اوپر مکمل ترین ماسٹری حاصل ہو جائے جس قدر آپ کے لیے ممکن ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک قرآن کا دور آپ کی زندگی میں ایسا گزرنا چاہیے جس میں کئی سال ہو جائیں اور قرآن آپ سے ختم نہ ہوتا ہو، اور ایک جہان حیرت آپ پر کھلتا ہی چلا جاتا ہو۔ اور میں اللہ کے فضل سے آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ جب آپ اس قرآن کو ختم کرنے کے بعد بند کریں گے تو قرآن کیا ہے اس کے معنی آپ کے نزدیک بالکل بدل گئے ہوں گے۔